السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو سورۃ فاطر سے ہمارا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے 18 میں دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت ہے، کیا ہمارے لیے حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی فقیر ہو اللہ کے سامنے، تم ہی محتاج ہو۔ یعنی یہ جتنے بھی ہم دنیا میں انسان ہیں سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب ضرورت مند ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ فلاں ضرورت مند نہیں ہے، فلاں امیر ہے، اصل میں ہم جب محتاجی کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں صرف مال یا کھانا پینا، بس یہی محتاجی ہوتی ہے۔ لیکن محتاجی یہاں پر جو بات کی گئی ہے یہ بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ امیر سے امیر ہے یا غریب سے غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی غلام ہے، جو بھی ہے وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، یعنی اس وقت اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آکسیجن لینے کا بھی محتاج ہوں۔ میری آکسیجن روک دی جائے میرا کیا بنے گا؟ میرے پھیپھڑے جو سانس لے رہے ہیں، میرا دل جو دھڑک رہا ہے، میرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے سب چل رہا ہے۔ ہم ہر پل ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں تو اس کا مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑے سے بڑی چیز پر ہمیں صرف اللہ سے ہی مانگنا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی محتاجی، سب سے بڑی ضرورت تو ہمیں روز قیامت پیش آئے گی، اس دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہوں گے اور ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی اللہ ہی صرف اور صرف بے نیاز ہے، یعنی دنیا میں اور کوئی بے نیاز نہیں ہے، سب محتاج ہیں، اور اس کے جواب میں صرف اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہی سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ دیکھیں قابل تعریف کون ہوتا ہے؟ جو تمام عیوب سے پاک ہو، جو کسی کو محتاج نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں تمام انسان اس درجے کے قابل تعریف نہیں ہیں، صرف اللہ ہی قابل تعریف ہے، حمید ہے، وہی حمید ہے۔ کیوں؟ تمام عیب سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ہماری یہ پوری انسانیت سجدے میں گر جائے، اللہ کی عزت کو، اللہ کے تعریف کو بلند نہیں کر سکتی جتنی وہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جاہ و جلال ہے، اللہ کی جو بلندی ہے، اللہ کی جو تعریف ہے وہ لامحدود ہے۔ تو ہماری ساری دنیا کی عبادت مل کر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتی، اور یہ پوری دنیا کے انسان اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں تب بھی اللہ کی عزت میں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں واقع ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں پر اعلان کیا ہے کہ یہ تمام انسان، یہ جو تمام لوگ ہیں، اللہ چاہے تو ان سب کو ملیہ میٹ کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو قوم ہے، یہ تمام ان کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے، یعنی یہ نافرمانی کریں گے تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی، جی نہیں، بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ چاہے تو یہ ساری دنیا کے انسانوں کو ملیہ میٹ کر کر ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں بڑی بات آ رہی ہے میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی روز قیامت کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی لدا ہوا، بوجھ لدا ہوا آدمی کسی کو بلائے گا کہ بھئی میرے بوجھ میں سے کچھ لے لو، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں وہ اٹھایا جائے گا، اور چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا غور تو کریں، دنیا میں انسان
دیکھیں ہمارے ماں باپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی پریشانی پر پریشان ہو جاتا ہے، ماں اپنی بیٹے کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی ذرا برابر تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے۔ شوہر اور بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے، شوہر بیوی کی پریشانی پر پریشان ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کی پریشانی پر پریشان ہو جاتی ہے، یہ وہ کلوزسٹ رشتے ہیں جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ان رشتوں کا دنیا میں یہ حال ہوتا ہے کہ یہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے اس محبوب کی ہم پریشانی کو دور کریں۔ تو دیکھیں اصل تو روز قیامت معاملہ پیش آنا ہے، جو سب سے بڑی پریشانی اس دن ہونی ہے۔ اس دن یہ جو دنیا میں لوگ تڑپ اٹھتے ہیں، اس دن کوئی نہیں تڑپنے والا۔ یعنی اس دن اگر ماں کو بیٹا بلائے کہ اماں جی میرے کندھے پر بہت بوجھ ہے، ماں کوئی مدد نہیں کر سکتی، ماں کہے گی جا اپنا دیکھ، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، اپنا خود سنبھالو۔ اور اگر اس دن ماں کو جب بیٹا دیکھے کہ ماں کے کندھوں پر وزن ہے، تو بیٹا اپنی ماں کے کندھوں سے کوئی وزن نہیں اتار سکتا۔ باپ اپنی اولاد کو دیکھے کہ میری اولاد کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے، ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے، نہیں، باپ کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو دور بھاگے گا۔ بھئی اپنا آپ دیکھو، اپنا آپ نبیڑو۔ ماں بیٹوں کو کہہ دے گی، بیٹے ماؤں کو کہیں گے، بیٹیاں ماؤں کو کہیں گی، بیوی شوہر کو کہے گی بھائی جاؤ اپنا خود دیکھو، شوہر بیوی کو کہے گا بھائی خود دیکھو۔ تو روز قیامت بھی ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ جب ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، وہی ہماری دنیا میں بھی حفاظت کرنے والا ہے، وہی ہمیں روز قیامت بھی بچائے گا، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں، اس کی بغاوت سے ہٹ جائیں، اس کے گناہوں، اس کے ہم نافرمانی نہ کریں، اس نے جن باتوں سے منع کیا ہم منع رہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، روز قیامت یہ معاملہ بہت بھاری ہونے والا ہے۔ ہم اللہ کی قسم بہت لائٹ لے رہے ہیں، بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھیں جنہوں نے ہمیں اعلان کر کے بتا دیا کہ روز قیامت کا معاملہ کتنا بھاری ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا تھا کہ وہ آخرت کے اندر اپنا حساب کتاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ زندگی کو اسی طرز پر گزارتے تھے۔ اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا جینے آئے ہیں، آخرت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اس غلطی سے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہیں بہکائے گا، اس کو اپنا دشمن مان لو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر دے۔ تو یہ تمام دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ابھی اللہ سے غیب میں ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں غیب میں ڈرنا، یخشون، خشیہ یخشا، یہ جو خشیت ہوتی ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ تنہائی میں ہیں اور اب آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کا خیال آ گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ خشیت ہے۔ یعنی وہ چیز جو آپ کے اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں درمیان میں حائل ہو جائے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، میں آپ ہم سب خود کو تول لیتے ہیں کہ ہم کتنے خشیت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات ہی خشیت سے، الذین یخشون ربہم بالغیب، نماز کی بات دوسرے نمبر پہ کی، پہلے یہ بات کی ڈرنا، خشیت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاشعین میں سے بنا دے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جس نے پاکی اختیار کی وہ اس نے اپنے ہی لیے کی۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہے گا، کرنا چاہے گا، اپنا تزکیہ کرنا چاہے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اور یاد رہے تزکیہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ اعمال صالحہ اختیار کرنے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں اس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، اس کا خون پاک ہوتا رہتا ہے، ہمارا دل پاک ہوتا ہے، دل کا ڈائلیسس ہو جاتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، اور یہ اعمال صالحہ سے ہی ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ کریں گے، جتنا زیادہ خشیت اختیار کریں گے انشاءاللہ، اتنا ہی ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو پھر فائنل ٹھکانہ تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ یعنی آخر اس پوری باتوں کا جو اینڈ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ اینڈ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہمارا لوٹنا ہے۔ ہماری جگہ بھی وہی ہے اور وقت بھی لوٹنے کا وہی فائنل ہے، وہی ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسی کو اپنا مقصد بنا لیں جو ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔
جو بیچ میں عارضی دنیا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی اجنبی ہو یا کسی راہ کے پار کرنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔